الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو تم سے پہلے اترا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھیں۔ تو یہ قرآن پاک نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مومن وہ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مومن وہ ہیں کہ جو اللہ کے محبوب پر نازل کیا گیا اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے جو حضور سے پہلے اترا، یعنی احکام شریعت اور آسمانی جو کتابیں اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور مومن کی صفت یہ بیان کی گئی کہ مومن وہ ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں کہ آخرت بھی برحق ہے۔ تو یہ مومنوں کی صفتیں بیان کی گئیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، رات دن کی نمازیں قائم رکھو اس لیے کہ نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ تو مومن کی صفات میں سے ایک صفت نماز کی بیان کی گئی کہ مومن وہ ہیں کہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم ہیں، یہ مومنوں کی صفت بیان کی گئی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایماندار جو نمازی کامیابی سے ہمکنار ہوئے، جو اپنی نماز کو نہایت خشوع سے ادا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، یعنی جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہر بری بات سے رک جاتا ہے۔ مگر آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر بے حیائی سے نہیں رک پاتے، لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر برائی سے نہیں بچ پاتے، لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر پھر بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی کیا ہے وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی امانت میں خیانت کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز کو للہیت کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، نماز میں پوری توجہ کے ساتھ دھیان لگا کر نہیں پڑھتے۔ اگر نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
پوری خلوصیت کے ساتھ جب پڑھی جائے تو یقیناً یہ نماز ان مسلمان کو اور نمازی کو کیا ہے ہر برائی سے بچا لیتی ہے، ہر برائی اس کی دور ہو جاتی ہے، ہر گناہ اس سے کیا ہے ختم ہو جاتا ہے، ہر گناہ سے وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ جس کے ادا کرنے سے مومن کو ہر طرح کے گناہوں سے کیا ہے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض صلاة الخمس على كل مسلم ومسلمات وعلى كل حر وعبد۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز مسلمان مرد اور عورت یعنی ہر مسلمان مرد عورت غلام ہو یا آزاد ہو ہر ایک پر فرض کی ہے۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے قید میں ہو، چاہے غلام ہو، چاہے باندی ہو، کوئی بھی ہو کلمہ پڑھنے والا مومن ہے مسلمان ہے، اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ نماز کسی صورت میں بھی اس کو معاف نہیں ہے۔ نماز کیا ہے ہر ایک کے لیے رکھی گئی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے امیر کے لیے ہے، غریب کے لیے نہیں۔ حج امیر کے لیے ہے، غریب کے لیے نہیں۔ روزہ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو غریب اور امیر، غلام اور آزاد دونوں کیا ہے برابر ہیں۔ ایک اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد حدام الدین۔ ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا یعنی جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کہ اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، تو گویا کہ حدیث پاک کی روشنی سے وہ اپنے دین کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور جو نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں وہ اپنے دین کو ڈھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عصب علی صلوات الخمس حل له الجنان وحرم علیہ النیران۔ یعنی جس شخص نے 5 وقت کی نمازوں پر ہمیشگی کی، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حلال کر دے گا اور دوزخ حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب آپ نماز پڑھنے کا ثواب ملاحظہ فرمائے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کس قدر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ نماز سے پہلے وہ وضو کرتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو وضو میں اس کے اعضائے وضو سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ سب کیا ہے پانی کے ساتھ ساتھ گرتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا حکم دیا گیا، کیوں؟ اس لیے حکمت یہ کہ پاک بارگاہ میں آ رہے ہیں اور یہ جسم اس ہاتھ سے، زبانوں سے، پیر سے، منہ سے اور آنکھ سے نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ بدنگاہی بھی ہو گئی ہے، بد کلامی بھی ہو گئی ہوگی، ہاتھ سے نہ جانے کتنی غلط چیزیں چھولی ہوں گی، پیر نہ جانے کتنی غلط طریقے پہ پہنچ گیا ہوگا۔ حکم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وضو کر کے سارے گناہوں سے پاک ہو کے اب رب کی بارگاہ میں آئیے، سب کی بارگاہ میں آئیے۔ یہ پاک ہونے کو اس لیے بول رہا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب بندہ مومن کیا ہے وضو کرتا ہے تو اس کے ناخنوں کے اندر بھی جو گناہ ہوتے ہیں پانی کے قطرات کے ساتھ ساتھ وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ فرمائیے تو یہ سارے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں سب سے وہ کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں، سب گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا آئیے دیکھیے حدیث پاک میں
میں کہ جب بندہ مومن کیا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے نماز تو اسے زمین اور آسمان کے درمیان ثواب سے اسے بھر دیا جاتا ہے، یعنی زمین اور آسمان کے خلا میں جتنی یہ جگہ ہے گویا کہ اتنا اس کو ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا ثواب دیا جاتا ہے، ایسا ثواب دیا جاتا ہے کہ نماز میں ثواب ہی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، نمازی آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ سر رکھتا ہے تو سر سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قربیت حاصل ہو جاتی ہے۔ سر دے دیا تو گویا کہ سب دے دیا، یہ فرمایا گیا۔ اور نیت باندھ کے بندہ اللہ کی ثنا کرتا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، جب یہ پورا سبحانہ پڑھتا ہے ثنا پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں بدن کے بالوں کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور رات دن کی سال بھر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر بندہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی طور پر 4000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اتنے ہی گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اور 4000 اس کے درجے جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے نماز میں کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور بندہ مومن جب اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو کتنا ثواب ہے بسم اللہ پڑھنے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کتب اللہ تعالی لہ 10,000 حسنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمُحْيَ عَنْهُ 10,000 سیئہ، کہ جو بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو 10,000 اس کے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے، فرماتے ہیں وَرَفِعَ لَهُ 10,000 درجہ، اور 10,000 درجے اس کے کیا ہے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، 10,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ گئی، 10,000 اس کے گناہ ختم کر دیے گئے، اور 10,000 اس کے درجات کو بڑھا دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے میں اتنا ثواب ہے تو پورا قرآن پڑھنے میں کتنا ثواب ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزمرہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت کیا کریں تو کتنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور گھر میں قرآن پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، مسجد سے زیادہ ثواب گھر میں قرآن پڑھنے میں ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص فی النار، کہ جب ایماندار بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان ایسا پگھلتا ہے کہ جیسا شیشہ آگ میں پگھل جاتا ہے، ایسے پگھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ شریف کی برکت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ارشاد فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم
مرۃ لم یبقی من ذنوبہ ذرہ، فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، سارے گناہ اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں گناہوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہے کہ کیا ہے وہ بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ برابر بھی گناہ نہیں رہتا، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ کے کرم کے اوپر ہے کہ جب بندہ اسے رحمان الرحیم کہتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے کرم کے اوپر ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لولا التسمیۃ لہلک البریہ، کہ فرمایا کہ اگر بسم اللہ نہ ہوتی تو مخلوق ہلاک ہو جاتی۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں من قال بسم اللہ فی عمرہ مرہ لم یبقی معصیۃ ذرہ، فرمایا کہ جو ایک مرتبہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کے گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ نہیں بچتا۔ تو یہاں بھی گناہوں سے چھوٹے گناہ مراد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بندے کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ سب ختم ہو جاتے ہیں، سارے گناہ کیا ہے اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ تو بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ بے شمار ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا فائدہ ہے نماز پڑھنے میں، کتنا فائدہ ہے قرآن پڑھنے میں کہ بندہ نماز میں الحمدللہ کہہ رہا ہے تو ایک حج کا ثواب بھی مل گیا ہے، ایک عمرے کا ثواب بھی مل گیا ہے۔ اب جب اور اس کے علاوہ جو صورتیں پڑھتا ہے ان کی فضیلتیں الگ الگ ہے، اور قیام سے جب رکوع کی طرف آتا ہے اور رکوع کرتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جب رکوع میں اس نے سبحان ربی العظیم کا تو گویا کہ آسمان سے جتنی کتابیں اتری ساری کتابوں کو اس نے پڑھ لیا، ساری کتابوں کے پڑھنے کے برابر ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اور بندہ مومن رکوع سے اٹھتے وقت جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے قرآن کریم کی آیتوں کے برابر غلام آزاد کر دیے۔ سبحان اللہ کہ قرآن پاک میں جتنی آیتیں ہیں اتنے غلام اس نے آزاد کر دیے۔ تو قرآن پاک میں 6666 آیتیں 6666 آیتیں ہیں، تو گویا کہ اس نے سجدہ کیا تو 6666 غلام آزاد کر دیے۔ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتا ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنوں اور پریوں کی تعداد کے برابر نیکیاں کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے ہی برائیاں مٹا دیتا ہے اور اسے الگ الگ درجے جنت میں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب بندہ مومن جو ہے قاعدے میں التحیات پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں صابرین کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب سلام پھیرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا ثواب ہے نماز پڑھنے میں۔ لوگ نماز سے غافل ہیں اور اتنی نیکیوں سے محروم ہیں۔ سلام پھیرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو 8 دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہوا کہ
نماز پڑھنے والے مومن کے لیے 8 دروازوں کی طرف سے اجازت ہے، جس دروازے سے جی چاہے اس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے، اس دروازے سے وہ جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، وہ گھٹتا نہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نماز پڑھنے میں بہت فائدے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا مل عزب علی 12 رکعت یتواعبہ بتواعه بكل يوم وليلة فإن وعذب عليه سهل الله مرورها، یعنی جو شخص رات و دن میں 12 رکعت سنت پر ہمیشہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط سے گزرنا نہایت آسان کر دے گا، نہایت آسان کر دے گا۔ ایک اور حدیث میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی، مختلف نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صلی رکعتین بعد اللہ من النار 40 خریفا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے 40 سال کی مسافت کے دور رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں کتنا بڑا ثواب ہے کہ 40 سال تک وہ سفر کرتا رہے، تو 40 سال تک کتنا سفر، وہ کتنا راستہ طے کرے گا، تو گویا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں اتنا ثواب کہ جہنم کو اتنے دور رکھا جائے گا کہ 40 سال تک کا جتنا سفر وہ کرے اللہ اکبر 40 سال کی مسافت کے سفر پر دور رہے گا۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی 4 قبل الظہر حرم اللہ النار، حرم اللہ علیہ النار، فرمایا جو شخص نماز ظہر سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد نفل نماز یعنی 4 رکعت نفل نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام ٹھہرا دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نفل میں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا گیا من صلی 4 قبل العصر كتب اللہ له براءة من النار، ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ادا کرے گا، اس پر ہمیشگی کرے گا، تو اللہ تعالی اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو عصر کی سنت غیر موقدہ ادا کرے گا حرم اللہ علی جسدہ النار، کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اور ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ جو شخص نماز عصر کی سنت غیر موقدہ ادا کرے گا انا ضامن لہو بالجنہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عصر کی سنت غیر موقدہ ادا کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے کہ جس نماز کے سبب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی ذمہ داری لے رہے ہوں، اسے پھر کبھی بھی نماز عصر کی سنت غیر موقدہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ لوگ دھیان دیں جو سنت غیر موقدہ کو غیر موقدہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ کتنے بڑے ثواب کی محروم ہے، ثواب سے محروم ہے، اور کتنی نیکیوں سے محروم ہے۔
لہذا نماز عصر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور لوگ اسے غیر مقدس سمجھ کر جو چھوڑتے ہیں تو وہ اس کی پابندی انہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ وہ بہت سے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی اربعا بعد العشاء قبل ان يتكلم فانما ادرك ليلة القدر في المسجد الحرام۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل ادا کی، گویا کہ اس نے بیت اللہ شریف کی مسجد حرم میں شب قدر کو پا لیا۔ سبحان اللہ، یعنی خانہ کعبہ میں جو مسجد حرم ہے گویا کہ وہاں پر اس نے سب شب قدر کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ نماز پڑھنے میں کس قدر ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بندہ نفل نماز کے ذریعے سے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دینی ایمانی بھائیوں، اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو نمازوں کی کثرت کیا ہے، کثرت سے اس کی پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اور نماز کو جماعت سے پڑھنے کی بھی کوشش کیجئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ٹال مٹول کے پڑھتے ہیں، اور جماعت کا وقت بھی نکل جاتا ہے، خود تنہا نماز پڑھتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں اور جماعت میں سستی کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے آقا، آپ ذرا دیکھو، میں آپ کو بتاؤں کہ نماز میں جماعت سے شامل ہونے کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جماعت سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ کس قدر ثواب پاتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوات الجماعت تفضل علی الفرد 29 درجہ، کہ جماعت سے نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے تنہا نماز سے۔ تنہا آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز تب بھی ہوتی ہے مگر جماعت چھوڑنے کا بھی گناہ اس کے سر ہے بلا مجبوری، اور 27 درجے زیادہ ثواب سے بھی وہ محروم رہتا ہے، کہ جماعت سے جب پڑھتا ہے تو 27 درجے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلوات الخمس 40 یوم فی الجماعت لا یفوتہ منہا تکبیرۃ الاحرام كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک نماز پنجگانہ بجماعت ادا کی، ایسے ادا کی کہ اس کی تکبیر تحریمہ بھی یعنی تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے اور دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے، فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تکبیر اولیٰ کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تکبیرۃ من الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی تکبیر اولیٰ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صلی صلوات الخمس فی الجماعہ حیث وکان وعین کان یمر علی الصراط کالبرق اللامع فی زمرۃ الاول من السابقین الجنہ ووجہہ کالقمر كالقمر ليلة البدر وله بكل يوم حافظ عليها فباب 1000 شهيد قتلوا في سبيل الله۔ ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز پنجگانہ بجماعت ادا کی اور جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہوا، جیسا بھی تھا، اور اس نے وہاں پر نماز کو کیا ہے پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کی، تو فرمایا کہ اب پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، بجلی کی چمک جیسی ہے اس کی چمک کی طرح گزر جائے گا، اور سب سے پہلے
جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور اسے ہر اس دن کے بدلے جس میں اس نے نماز بجماعت ادا کی ہوگی 1000 شہداء کا ثواب پائے گا جو جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہادت پاتے ہیں، سرفراز ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کے ساتھ جماعت کی بھی پابندی کرو اور نماز کو اس طرح پابندی کرو جس طرح حدیث میں وارد ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ المحافظۃ الادائها فی اوقاتها کما امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استعدوا لها قبل وقتها ولا يؤخرها عن وقتها۔ فرمایا نماز کی محافظت اس طرح کرو کہ وقت سے پہلے